المؤمنون کی آیت نمبر 70۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ، کیا یہ لوگ نہیں پہچانتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فہم لہ منکرون، سو اس لیے یہ ان کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو جنون لاحق ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس سچائی اور حقیقت لے کر آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیچھے چلے سچائی اور حقیقت ان کی خواہشات کے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو یقیناً بگاڑ پیدا ہو جائے آسمانوں میں، زمین میں اور ان دونوں کے درمیان میں۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک نصیحت۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس یہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو جہاں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ رب العالمین کے متعلق، عقیدہ آخرت کے متعلق، کتب اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کے متعلق، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق، جیسے ان تمام مسائل اور عقائد میں کفار کو شدید اختلاف تھا، اسی طرح ان کا ایک شدید اختلاف خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی وجوہات گزشتہ دروس میں بھی گزر چکی۔ وہ آپ کو ایک بشر سمجھتے تھے، اور پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ آپ کو آپ کی مالی حیثیت کو دیکھتے تھے، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول یا نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی کو بناتے، کسی سردار اور وڈیرے کو بناتے، اس غریب آدمی کو کیوں بنا دیا؟ یہ اس قسم کی چیزیں تھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ پاک نے یہاں ذکر کی ہے، ایک دو چیزیں یہاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ پاک نے یہ سوال کیا کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا
ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار، ان کا حسب و نسب، ان کی مالی معاملات، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ کیا یہ ان کے سامنے نہیں رہتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان کے فرد نہیں ہیں؟ ایک آدمی باہر سے آئے اور آ کے کہے جی مجھے رسول مان لو، اس کے کردار کا نہیں پتہ، اس کے حسب و نسب کا نہیں پتہ، اس کے خاندان کا نہیں پتہ، اس کے مالی معاملات کا نہیں پتہ، تو بندہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہی نہیں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ ہیں کون، کیسے آپ کو اللہ کا رسول مان لیں؟ لیکن ایک بندہ خود انہی میں سے، اور ان میں سے بھی وہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خاندان سے، سب سے اعلیٰ خاندان، خود جب سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے صلح کے زمانے میں، صلح حدیبیہ کے زمانے میں، ابو سفیان تجارت کے لیے ہرقل کے پاس گئے، روم کے اندر گئے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک بھی پہنچا ہوا تھا ہرقل کے پاس۔ تو اس نے خط لانے والے کو بھی دیکھا، خط کو بھی پڑھا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی عرب کا قافلہ آیا ہو تو ان کو بھی لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان کو پیش کیا گیا، اس نے سامنے بٹھا لیا، ترجمان سے کہا ان سے میں کچھ سوال کروں گا، اور اس سے کہنا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتانا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا جو انہی کے قافلے کے ساتھی تھے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے مجھے بتا دینا۔ اب اس نے بہت سارے سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کا حسب نسب کیسا ہے۔ تو ابو سفیان نے خود اس حقیقت کو تسلیم کیا اور بتایا، ہوا فی نسب، ہوا ذو نسب فینا، وہ ہمارے درمیان ایک عالی شان نسب رکھنے والے انسان ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے ہاشم کا انتخاب کیا، اور ہاشم کے خاندان میں سے اللہ نے مجھے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ خاندان چنا ہوا، یہ انتہائی شاندار اور اعلیٰ نسب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی مالی کرپشن نہیں کی، کوئی خیانت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، اور 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ یہ خود کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کوئی نیا آدمی آ گیا، کوئی باہر سے اٹھ کے آ گیا، کوئی ایسا انسان آ گیا جس کو تم پہچانتے نہیں، فہم لہو منکرون، اور تم اس کو اجنبی سمجھتے ہو اور اس لیے رسالت کا انکار کرتے ہو۔ تو جب ایسا بھی نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کردار کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی، ام یقولون بہ جنہ، کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون لاحق ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن کریم میں کئی جگہ پہ دیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہیں، کیا کسی پاگل کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی؟ کیا کوئی دیوانہ ایسی سچائی اور حقیقت بیان کر سکتا ہے؟ آج میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ اور بول پڑھ پڑھ کے لوگ محدث بن رہے، مفسر بن رہے، فقیہ بن رہے، مفتی بن رہے، شیخ الحدیث بن رہے،
اور عزت حاصل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کا دنیا کے اندر مقام بن رہا۔ جس کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے پڑھنے کی برکت سے لوگوں کو عزتیں مل رہی ہے، وہ زبان سے الفاظ نکالنے والا کتنی بڑی عزتوں والا ہو۔ یہ دیوانے، یہ پاگل، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی عقل والی باتوں کو آج عقل والے پڑھ کے عقل والے بن گئے، جن کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو دانائی مل رہی ہے، سمجھ مل رہی ہے، اس انتہائی ذہین ترین انسان کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک حق اور سچائی لے کر آئے، ایک حقیقت لے کر آئے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ اکثرہم للحق کارہون، ان میں سے اکثر کو سچ پسند نہیں آتا، حقیقت اچھی نہیں لگتی۔ میرے محترم دوستو، سچ جو ہے یہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جب انسان کے سامنے کیا جاتا ہے اور سچائی سامنے آتی ہے تو پھر انسان اس آئینے اور اس سچائی کو سامنے پا کر بڑا ہی اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ہماری طبیعت اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ کوئی ہمیں سچی بات نہ کہے، کوئی ہمارے سامنے حقیقت نہ کھولے، بس چاپلوسی ہوتی رہے، خوشامد ہوتی رہے اور لوگ تعریفیں کرتے رہیں، بس یہ ٹھیک ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کام میں لوگ کہیں جی بس یہی ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی نہیں آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہی صورتحال ان کی تھی۔ اب وہ کہتے کہ جناب کوئی ایسا آ جائے جو کہے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی سجدہ کرو، اللہ کو بھی سجدہ کرو، یہ کہتے ہیں جی بڑا پرامن آدمی ہے جی، یہ غلط کو غلط نہیں کہتا جی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کو غلط کہیں اور حقیقت بیان کریں، یہ سچائی ہے۔ اس کی وجہ سے کہا جائے کہ جی نہیں یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ایسا نہیں، یہ حق لے کر آیا ہے، سچائی لے کر آیا ہے، اور تمہیں سچائی اچھی نہیں لگتی، تمہیں حق اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم اس پہ اعتراض کرتے۔ اور فرمایا اگر یہ صورتحال ہو کہ جناب حق جو ہے وہ موم کی گڑیا ہو، میں جیسے کہوں ویسے حق بنے، میری خواہشات کے مطابق دین آئے، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر تو زمین و آسمان کا نظام ہی بگڑ جائے۔ دیکھیں قانون اور دستور اور اصول جو بنتے ہیں وہ کسی کی خواہشات کو سامنے رکھ کے نہیں بنتے۔ اللہ پاک نے اگر قرآن کریم جیسا ضابطۂ حیات ہمیں دیا ہے تو یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس کے مطابق ہمیں اپنی خواہشات بنانی ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کریم ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہمیں اپنی خواہشات قرآن کریم کے مطابق بنانی۔ ورنہ آج تو صورتحال یہی ہے ہماری۔ اس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اپنے آپ کو نہیں بدلنا، قرآن کو بدل دو۔ یہود و نصارہ میں یہی تھا، تورات اور انجیل آئی، حقیقی اور سچی کتابیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو مجبور کیا، رشوتیں دی، دباؤ ڈالا، اور ان کو جو ہے تنگ کیا، پریشرائز کیا کہ وہ تورات اور انجیل کو بدلنے پر مجبور ہو گئے، اور بدل دیا انہوں نے، لالچ میں آ گئے، خوف میں آ گئے، تورات کو بگاڑ دیا، انجیل کو بگاڑ دیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی، اور مبارک اور مقدس وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے، اہل مدارس، علماء، حفاظ، جن کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی۔ اس لیے یہ سچائی اور حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔
اللہ پاک فرماتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق آنے لگ جائے تو پھر لوگ تو دنیا کے اندر اربوں ہیں، اور ہر بندے کی خواہشات بھی مختلف ہیں، ہر بندے کا نفسانی جذبہ مختلف ہے، ہر بندے کی اندر کی سوچ مختلف ہے، تو ہر ایک کی سوچ کے مطابق قانون کیسے بن سکتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش کے مطابق ضابطۂ حیات کیسے بن سکتا ہے؟ پھر طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اصول بن جائے، سارے لوگ اس کے مطابق چلیں، یا یہ بہتر ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی خواہشات کے مطابق اتنے اصول بن جائیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو اگر اللہ فرماتے ہیں حق کو ان کی خواہشات کے پیچھے چلایا جائے تو پھر تو زمین و آسمان کا نظام ہی بگڑ جائے، فساد برپا ہو جائے، کائنات کے اندر اتنی لڑائیاں اور فساد ہوں کہ جس کو روکنا ناممکن ہو جائے۔ ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق دین بنا کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ میرے محبوب کو تم کہو کہ جی ہماری خواہش کے مطابق قرآن لاؤ، اس کو چھوڑو، جو میرے محبوب نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق زندگی بناؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، ہم ان کے پاس ایک ذکر لے کر آئے، ہم ان کے پاس ایک نصیحت لے کر آئے ہیں، ایک یاد دہانی لے کر آئے ہیں، لیکن فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ لوگ اسی نصیحت اور ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں، اسی سے انہوں نے منہ موڑے ہوئے۔ ذکر قرآن کریم کا بھی نام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو گویا مقصد کیا کہ انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے۔ آج میرے بھائیو دوستو، ہماری دنیا کے اندر جو تنزلی ہے اور پستی ہے اور جو صورتحال ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے ناطہ توڑ لیا۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے ناطہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت یہی فرمائے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا، خار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اس لیے آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر مقام کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، دنیا کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کریم کو سامنے رکھیں، اس کو ضابطۂ حیات بنائیں، ہماری عدالتوں میں، ہماری حکومتوں میں، ہماری معیشت میں، ہمارے گھروں کی زندگی میں، بازاروں کی زندگی میں، ہر جگہ ضابطۂ حیات وہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم کا ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے بغیر ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے نظریں چرانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور اس حقیقت کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، یا اللہ پاک ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے اللہ پاک اس سب کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام عزتیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا